دنیا میں بہت سے چہرے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ مشابہت کافی حیرت انگیز ثابت ہوتی ہے۔ مشہور بالی ووڈ سٹار ٹیلر سوئفٹ کا چہرہ بھی ایک ایسی عورت سے ملتا ہے جو شاید دنیا کی سب سے پراسرار عورت تھی، اور صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ ان دونوں میں اور بھی بہت کچھ کامن تھا۔ میں بات کر رہا ہوں اس پراسرار لڑکی کے بارے میں جو شیطانی مذہب یعنی سیٹنزم کی بنیاد رکھنے والے جادوگر اینٹون لیوی کی بیٹی تھی، زینا لیوی۔ ناظرین یہ پکچر دیکھیں، اس میں ایک لڑکی ٹیلر سوئفٹ ہے اور دوسری زینا لیوی۔ پکچر دیکھ کر آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ان دونوں کی شکلیں کس حد تک ملتی جلتی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلر سوئفٹ کا زینا لیوی سے کیا تعلق ہے۔ یہ جاننے سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بھی میری باتیں آسانی سے ہضم کر لیں۔ تو خوش آمدید دوستو، میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل۔ ناظرین اس دنیا میں شیطان سے زیادہ نفرت شاید ہی کسی سے کی گئی ہو۔ ہر مذہب میں اسے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس کا اس دنیا میں واحد مقصد صرف انسانوں کی بربادی ہے۔ اب شیطان کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ان ناموں میں ابلیس، ڈیول، لوسیفر اور سیٹن یا شیطان شامل ہیں۔ ہر جگہ اس کا نام مختلف ہے، لیکن کام ایک ہی بتایا گیا ہے: انسانوں کو برائی اور گناہ میں ڈال کر برباد کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب میں اسے قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، سوائے ایک مذہب کے، اور وہ ہے سیٹنزم۔ جی ہاں، شیطان کی پوجا کرنے والوں کا مذہب۔ ویسے تو شیطان کی پوجا کرنے والے قدیم زمانے سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو 18ویں صدی سے اسے باقاعدہ طور پر پروموٹ کیا گیا۔ اسی صدی میں فکشن کے نام پر سیٹن اور سیٹینک گروپس کا تذکرہ ہونا شروع ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ چیز نارملائز کی جانے لگی۔ لیکن پھر جب انسانوں نے 20ویں صدی میں قدم رکھا تو اس ایکشن کا ری ایکشن آنے لگا۔ اس صدی میں کئی نئے مذہب سامنے آئے، اور انہی میں سے ایک تھا سیٹنزم، جس کے فالورز خود کو سیٹنسٹ یا لوسیفیرین کہتے تھے۔ اس شیطانی مذہب یعنی سیٹنزم کی بنیاد اینٹون لیوی نے سال 1666 میں امریکہ میں رکھی تھی۔ یہ مذہب مسیحیت کا بالکل الٹ تھا۔ مذہب بنانے کے بعد اینٹون لیوی نے ایک چرچ بھی بنائی جسے چرچ آف سیٹن کا نام دیا گیا، یعنی شیطان کا چرچ، اور پھر ایک کتاب بھی لکھی جسے سیٹینک بائبل کا نام دیا گیا، یعنی شیطان کی بائبل۔ شیطانی مذہب کے پیروکار اسی بائبل کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس شیطانی بائبل کے مطابق سیٹنزم میں شامل ہونے والے ممبرز تمام مذہبی اور سماجی پابندیوں سے آزاد ہیں، اور وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہر گری ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان ممبرز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ کئی مشہور شخصیات کے نام بھی سیٹنزم کے ساتھ جوڑے جانے لگے، اور آج تک کئی بالی ووڈ سٹارز بھی کسی نہ کسی طرح اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک نام ہے ٹیلر سوئفٹ۔ اس مشہور و معروف سنگر اور سانگ رائٹر کا تعلق امریکہ سے ہی ہے، اور ٹیلر سوئفٹ کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب کانسپیریسی موجود ہے۔ آپ اگر ٹیلر سوئفٹ کی تصویر کے ساتھ یہ تصویر بھی دیکھیں تو یقیناً آپ کو بھی اسے دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے چہرے کافی حد تک ملتے ہیں۔ یہ دوسری تصویر زینا لیوی کی ہے۔ ان دونوں عورتوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس حیرت انگیز مشابہت کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ہیومن کلوننگ ہے۔ مانا جاتا ہے کہ ایلومیناٹی ممبرز ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں جس سے کسی بھی شخص کا ڈپلیکیٹ یعنی کلون بنایا جا سکتا ہے، اور چونکہ زینا سیٹنزم کی ایک خاص ممبر تھی، شاید اسی وجہ سے اس شیطانی گروہ نے اپنے مقصد کو پھیلانے کے لیے ٹیلر سوئفٹ کی شکل میں اس کا ہیومن کلون بنایا ہے، تاکہ زینا لیوی کے نہ ہونے کی صورت میں بھی ان کا کام چلتا رہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زینا لیوی نے 80 کی دہائی میں اپنے باپ کا چرچ آف سیٹن جوائن کیا تھا، اور کئی جگہوں پر اس کی ترجمانی بھی کی تھی۔ وہ چرچ آف سیٹن کی اعلیٰ ترین پجارن تھی، لیکن پھر سال 1990 میں اس نے چرچ آف سیٹن چھوڑ دیا، اور اس کے چرچ چھوڑنے کے ٹھیک ایک سال بعد ٹیلر سوئفٹ پیدا ہوئی تھی۔ دوستوں میں مانتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی عجیب ہے، لیکن جب ہم ٹیلر سوئفٹ کو دیکھتے ہیں تو کسی حد تک یقین آنے لگتا ہے، کیونکہ شکلوں کا ملنا تو اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن سیٹنزم کی طرف دونوں کے جھکاؤ کو ہم کیا نام دیں؟ ناظرین، ٹیلر سوئفٹ کے بارے میں بہت سی عجیب باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شو کے دوران یہ وچ کرافٹ اور سپیلز کو ہی نہیں بلکہ ڈیمونک فریکوینسیز کو بھی استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے شو ختم ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ شو میں انہوں نے کیا دیکھا تھا اور کیا سنا تھا۔ اور اس کے سیٹنسٹ ہونے کی دلیل وہ شو ہے جس میں ٹیلر سوئفٹ اور ایک اور امریکن ریپر آئس اسپائس ملی تھیں۔ اس شو میں جب آئس اسپائس کو ایوارڈ دیا گیا تو اس نے اپنی پوری ٹیم اور دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، جس پر ٹیلر سوئفٹ نے بھی ایک پرجوش ری ایکشن دیا تھا، لیکن اس وقت اس کا موڈ آف ہو گیا جب آئس اسپائس نے گاڈ یعنی خدا کا شکریہ ادا کیا۔
اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹیلر سوئفٹ نفی میں سر ہلاتی رہی، جیسے وہ آئس اسپائس کی بات سے انکار کر رہی ہو اور اسے آئس اسپائس کا خدا کا شکر ادا کرنا بہت برا لگا ہو۔ And of course, God. Without God, none of this would be possible. اس سب کے علاوہ ٹیلر سوئفٹ کی اکثر ویڈیوز میں بڑی عجیب پرفارمنس نظر آتی ہے، جیسے وہ کوئی ریچول ادا کر رہی ہو۔ اب وہ واقعی زینا لوی کی کلون ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات ضرور یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی ایک سیٹنسٹ ہے، اور اپنے شوز کے دوران وہ اس بات کا اظہار بھی کرتی رہتی ہے۔ اور صرف ٹیلر سوئفٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ہالی ووڈ سٹارز ایسا کرتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک کے شیطانی شو میں کئی لوگ مارے بھی گئے تھے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آسٹرو ورلڈ فیسٹیول کے بارے میں، جہاں شیطان کو خوش کرنے کے چکر میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس فیسٹیول کے بارے میں بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، جس کا لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سچ میں ٹیلر سوئفٹ اور اینٹون لیوی کا کوئی تعلق ہے، اور کیا ٹیلر سوئفٹ کوئی ہیومن کلون ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز بناتا رہوں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔